السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ لوگ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تو اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس 4000 چاندی کے سکے تھے، چنانچہ انہوں نے 1000 چاندی کے سکوں کو یعنی درہم کو 1000 درہم کو دن میں صدقہ کیا، اور 1000 درہم رات میں صدقہ کیا، پھر 1000 درہم چھپا کر صدقہ کیا، اور پھر 1000 درہم دکھا کر صدقہ کیا۔ یعنی اس آیت کی ایک ایک چیز پر انہوں نے عمل کیا، دن میں بھی خرچ کیا، رات میں بھی، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی۔ تو یہ بات صاف ہو چکی ہوگی کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ دن میں بھی کیا جاتا ہے، رات میں بھی، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صدقہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جبکہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العزت نے چھپا کر صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ دکھا کر صدقہ کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، اور جو لوگ دکھا کر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑے اجر کا اور بڑی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان تو سنیے کہ وہ کہتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما هی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں دکھا کر خرچ کرو تو یہ کتنی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم صدقے کو چھپا لو اور پھر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دکھا کر صدقہ کرنے کو، دکھا کر خرچ کرنے کو، دکھا کر دوسروں کی مدد کرنے کو اچھی بات قرار دیا ہے۔ اب وہ لوگ جو دکھا کر صدقہ کرنے کو برا سمجھتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی اچھی قرار دی ہوئی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں۔ سو بہتر ہے کہ ہم اپنے ذہن کو اس تعلق سے صاف کر لیں کہ صدقہ کا مطلب صرف چھپا کر خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ صدقہ دکھا کر بھی کیا جاتا ہے اور چھپا کر بھی کیا جاتا ہے۔ صدقہ دکھا کر اس طرح کرنا کہ اس میں ہماری خواہش یہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا کریم ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اگر نیت یہ ہو تو یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے، یعنی اس کے عمل کے درمیان اور میرے درمیان کوئی اور آ جاتا ہے، تو میں اس شخص کو اور اس کے عمل کو دونوں کو اس کے منہ پر دے مارتا ہوں، اسے پھینک دیتا ہوں، اسے چھوڑ دیتا ہوں، اسے قبول نہیں کرتا۔ تو اگر نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں تو بڑا سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں، مجھے سخی سمجھیں، تو یہ ریا ہے، جو شرک ہے، چھپا ہوا شرک، شرک خفی۔ لیکن اگر دکھا کر صدقہ کرنے میں نیت یہ ہو کہ لوگ میرے صدقے کو دیکھیں تو انہیں ترغیب ہو، وہ بھی صدقہ کریں، وہ بھی ضرورت مندوں کو دیں، وہ بھی یتیموں کی کفالت کریں، وہ بھی محتاجوں کی حاجت روائی کریں، تو پھر یہ صدقہ قرآن کریم کی زبانی بڑی اچھی چیز ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم دکھا کر صدقہ کرو تو یہ کیا ہی بہتر چیز ہے۔ تو
تو چھپا کر صدقہ کرنے اور دکھا کر صدقہ کرنے کی بہتری کا معیار یہ ہے کہ اگر دل میں ریا کا خدشہ ہو، اگر یہ ڈر ہو کہ میں دکھا کر خرچ کروں گا تو مجھ میں دکھلاوا آ جائے گا، تو بہتر ہے کہ چھپا کر صدقہ کیا جائے، کیونکہ چھپا کر صدقہ کرنا اللہ رب العزت کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ لیکن جہاں نیت یہ ہو کہ اگر میں دکھا کر صدقہ کروں گا تو لوگ بھی اس میں حصہ لیں گے، لوگ بھی صدقہ کریں گے، لوگ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، تو پھر دکھا کر صدقہ کرنا اچھی بات ہے۔ جیسے تازہ فکر کے بہت سارے پروجیکٹس چلتے ہیں، واٹر پروجیکٹ، ونٹر پروجیکٹ، اسی طرح سے رمضان کے وقت میں فوڈ کٹس کی تقسیم۔ تو ان پروجیکٹس میں جن ضرورت مندوں کی، جن لوگوں کی، جن بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی جاتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، بالکل چھوٹا سا حصہ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو لوگ بھی اعمال خیر میں حصہ لیں، لوگ دیکھیں تو اپنے علاقے کے ضرورت مندوں کی وہ حاجت روائی کریں، یا ہمارے پروجیکٹس میں وہ لوگ شریک ہوں۔ اور میں نے اس کا فائدہ اس طرح محسوس کیا ہے کہ میں نے واٹر پروجیکٹس کے تحت جن علاقوں میں کام کیا، جب میں نے ان علاقوں کی اور وہاں کے لوگوں کی تصویریں کچھ لوگوں کو دکھائیں تو انہوں نے بھی اس پروجیکٹ میں حصہ لیا، اور ان کے حصہ لینے کی وجہ سے وہاں کے جو محتاج، غریب اور ضرورت مند افراد تھے ان کی بہت مدد ہوئی، ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر میں وہ فوٹوز اور وہاں کی ویڈیوز دوسروں کو نہ دکھاتا تو کیا وہ لوگ حصہ لے پاتے؟ اگر میں وہاں کی فوٹوز اور ویڈیوز شیئر نہ کرتا تو کیا وہاں کے ضرورت مندوں کی اور مدد ہو پاتی؟ نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم صدقہ دکھا کر کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو جب ہمیں ریا کا ڈر نہ ہو، جب ہمارے دل میں یہ نیت ہو کہ لوگ دیکھیں تو انہیں ترغیب ہو، انہیں بھی دلچسپی ہو، وہ بھی اس میں حصہ لیں، تو پھر ایسی صورت میں دکھا کر صدقہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے، خیر ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جہاں پر معاملہ ہو کہ ہم کسی کو پرسنلی، ذاتی طور پر کسی ایک شخص کی مدد کر رہے ہوں، اس وقت چھپا کر صدقہ کرنا بہتر، افضل اور اللہ کا حکم ہے۔ چونکہ میرے سامنے بہت سے لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ میں تازہ فکر کے پروجیکٹس چھپا کر کیا کروں، میں نے سوچا کہ ان کے ذہن میں اللہ رب العزت کا یہ حکم واضح ہو جائے کہ کون سا صدقہ چھپا کر کرنا چاہیے اور کون سا صدقہ دکھا کر کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بہت بڑے پیمانے پر ہم خیر کا کام کریں اور اسے لوگوں کو نہ دکھائیں، لوگوں کو نہ بتائیں، تو اس کی وجہ سے وہ کام محدود ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی دکھایا اس لیے بھی جاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے انہیں یہ پتہ چل جائے کہ میرا لیا ہوا حصہ مستحق تک، حقداروں تک پہنچ چکا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بدگمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ریا سے، شرک جلی سے اور شرک خفی سے، شرک اصغر سے اور شرک اصغر سے، ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کی دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آپ رہیں۔ السلام علیکم۔